اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جب ہوش سنبھالتا ہے اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے بیت اللہ کے صحن میں جا کے خیمہ لگا لے، اپنا گھر بار اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اور بیت اللہ کے صحن میں جا کے اس نے اپنا خیمہ لگا لیا اور وہ ہر وقت بیت اللہ کے صحن میں رہتا ہے۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا کوئی نماز اس نے قضا نہیں کی اور زندگی بھر وہ فرض روزے بھی رکھتا رہا، اور جب اس کی روح نکلی تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے ایک ہاتھ میں بیت اللہ کا دروازہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں غلاف کعبہ ہو۔ اس حالت میں اس کی روح نکلے۔ جب سے ہوش سنبھالا بیت اللہ کے صحن میں ہے، نماز نہیں قضا کی، روزہ نہیں چھوڑا، ایک ہاتھ میں بیت اللہ کا دروازہ ہے، دوسرے ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے۔ اس حالت میں اگر اس کی روح نکلے اور اگر اس کے دل میں میری اولاد کے لیے بغض ہے تو وہ مرتے ساتھ سیدھا جہنم میں جا کے گرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار کرو، اپنی عزت سے بڑھ کر میری اولاد کی عزت کرو۔ بنیادی طور پہ ہم واقعہ کربلا کو تب سے سنتے آ رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے۔ ہر واقعے کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کی کچھ بنیاد ہوتی ہے۔ آج کی نشست میں صرف اور صرف اس بنیاد پر ہی گفتگو کریں گے کہ جس بنیاد پر یہ واقعہ کربلا ہوا تھا۔ اس کے لیے صرف بنیادی چند باتیں ہیں، اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بنیادی نقطہ سمجھ لیں، ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، لیکن امام حسین نے یزید سے نفرت اس لیے نہیں کی کیونکہ امام حسین شہید ہوئے ہیں بعد میں، آپ اس کے مقابلے میں نکلے ہیں پہلے، اس سے آپ نے اختلاف کیا ہے شہید ہونے سے پہلے۔ ہمارے اور امام حسین کے نظریے میں فرق ہے۔ ہم نے تو یزید کو اس لیے برا بلا کہا، اس لیے اس سے نفرت کی کہ اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا، لیکن اہل بیت جو اس کے خلاف گئے تھے اس کی وجہ کچھ اور تھی، کیونکہ اہل بیت اطہار تو بعد میں شہید ہوئے نا۔ اس کے بعد ہمارا یہ نظریہ بنا کہ یزید اچھا نہیں ہے اور اس نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ظلم کیا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم نے اپنے اور امام حسین کا جو نظریہ ہے اس میں فرق تلاش کرنا ہے کہ واقعہ کربلا کی بنیاد کیا تھی۔ واقعہ کربلا ہونے کے بعد تو یزید سے سب نے نفرت کی، جو پہلے نہیں بھی کرتے تھے بعد میں انہوں نے بھی کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے مقابلے میں گئے کیوں تھے؟ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مدینہ چھوڑا۔ آج جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ میری بات کو جلدی سمجھ جائیں گے۔ ایک مہینہ جو مدینہ الرسول میں رہتا ہے نا، مہینے کے بعد جب وہ آخری سلام کرنے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کے قدم اٹھتے نہیں ہیں، اور جب وہ مسجد نبوی سے نکل رہا ہوتا ہے تو ساتھ اس کی روح بھی نکل رہی ہوتی ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو رہی ہے۔ یہ اس بندے کی حالت ہے جو 14 صدیاں بعد پیدا ہوا اور اس نے صرف ایک مہینہ نبی پاک کے روزے پہ گزارا ہے، اور امام حسین نے وہ مدینہ چھوڑا جہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی۔
امام حسین نے وہ مدینہ چھوڑا جس کی گلیوں میں آپ کا بچپن گزرا۔ امام حسین نے وہ مدینہ چھوڑا جہاں پہ حضور نماز پڑھاتے تھے تو حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتے تھے۔ امام حسین نے وہ مدینہ چھوڑا جہاں صحابہ آپ کی قدموں کے اندر اپنی پلکیں بچھاتے تھے۔ اور امام حسین نے وہ مدینہ چھوڑا جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آج دین کا موقع آئے تو ایک طبقہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جی اپنی نماز پڑھو، اپنا قرآن پڑھو اور باقی معاملات سے دور رہو۔ اگر دین صرف نماز اور قرآن تک محدود ہوتا تو امام حسین سب سے بڑی مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے، اور قرآن تو ان کے گھر میں نازل ہوتا تھا اور ان کی ذات کے بارے میں بھی آیات نازل ہوتی تھی، لیکن امام حسین نے سب کچھ چھوڑا کیونکہ دین کو ان کی ضرورت تھی۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ الرسول چھوڑا تو آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کے روضے پہ آخری سلام پیش کر کے جنت البقیع جہاں پہ سیدہ پاک کا روضہ ہے وہاں کھڑے ہو کے حضور کے روضے کو دیکھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، حسین جا رہا ہے تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سیدہ پاک کے گھر کو صرف 2 بار تالا لگا ہے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت علی نے مدینہ چھوڑا اور آپ کوفہ چلے گئے، اور دوسری مرتبہ تب جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور آپ کوفہ گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ صرف عبادات کا ہوتا تو امام حسین تو وہاں پر امام بھی تھے جہاں پہ مصطفیٰ امام تھے، مسجد نبوی میں آپ امام تھے، مسجد نبوی میں آپ جمعہ پڑھاتے تھے، لیکن آپ نے وہ چھوڑ دیا۔ ہم میں سے کوئی شخص مہینہ رہے تو اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا، امام حسین نے اپنا بچپن سب کچھ چھوڑا وہاں پہ۔ اب وہ یزید کے مخالف اگر نکلے تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ صرف اسی پر کلام کریں گے۔ میں پھر نظریہ دہرا رہا ہوں، ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا۔ اہل بیت یوں یزید کے خلاف گئی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آج ہم نے وہ وجہ تلاش کرنی ہے، اور اگر ہم بھی اس وجہ پر آ کر یزید سے نفرت کریں گے تو پھر ہی ہمیں کربلا سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلی بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے مخالف گئے ہیں تو آپ نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے 4 باتوں کو بنیاد بنایا اور یہ فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو بیعت ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھ لیں، ہم زندگی سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا حلف اٹھاتا ہے کہ میں وقت کے حاکم کی اطاعت کروں گا اور اس کے خلاف کسی بھی کام میں نہیں جاؤں گا۔ اس کا نام بیعت ہوتی ہے، جس کا آج ووٹ کا نام ہے کہ ہم انگوٹھا لگا کے بتاتے ہیں کہ ہم اس حاکم کی اطاعت کریں گے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، ہم جب کسی کو حاکم چن لیتے ہیں اور وہ وقت کا حاکم بن جائے، اس حاکم بننے کے بعد اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا ثواب ان سب بندوں کو ملتا ہے جس نے اس کو چن کے حاکم بنایا تھا، اور اگر وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس کے گناہ میں وہ سارے لوگ شریک ہوتے ہیں جس نے ان کو چن کے حاکم بنایا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بندے کو یہ علم ہو کہ سامنا بندہ ظالم ہے اور اس کے ظلم سب کے سامنے ہے، وہ اس کو جانتے ہوئے، اس کے ظلم کو جانتے ہوئے اگر اس کی حمایت کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم اور اس کی حمایت کرنے والا اللہ تعالیٰ دونوں کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اس لیے جب ہم کسی کے نام پہ انگوٹھا لگاتے ہیں تو ہم اس کے سفید اور سیاہ کے مالک ہو جاتے ہیں، اور کل کو ہم نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا میں اپنا آپ دکھایا، اس کی 4 وجوہات تھیں۔ ان 4 باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے کہ امام حسین نے 4 باتوں کو بنیاد بنا کر یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اور یہ نظریہ حسین تھا جس کی آج ضرورت ہے۔ ہم نے کربلا تو سنا کہ کیسے ہوا، لیکن اس کی وجوہات کو جانیں۔ سب سے پہلی چیز، امام حسین نے یزید کی بیعت یہ کہہ کر نہیں کی تھی کہ یزید اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرتا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے یہ اس کو حلال کرتا ہے، اور میرے ہوتے ہوئے نبی پاک کے دین کے تخت پر ایسا حاکم بیٹھے
حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بنیاد یہ تھی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے یزید ان کو حرام کرتا تھا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے یہ ان کو حلال سمجھتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ جو رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، کچھ لوگ تو اس کو حرام سمجھ کے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو محنت کی کمائی کہہ کے اپنے لیے حلال کر رہے ہیں، تو وہ سراسر نظریہ حسین سے بغاوت کر رہے ہیں۔ امام حسین نے خانوادہ رسول جو تپتی ریت پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے، اور ایسا بندہ اگر حاکم بن جائے تو پھر پورے ملک میں وہی قانون چلے گا جو حاکم خود کرتا ہوگا۔ جیسے آج ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کو جو چیز اپنے لیے اچھی لگتی ہے وہ پورے ملک کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو امام حسین نے پہلی چیز جو بنیاد بنائی وہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ دوسری وجہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی، توجہ طلب۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید کثرت کے ساتھ شراب نوشی کرتا ہے، اور شرابی بندہ وقت کا حاکم بن جائے ایسا نہیں ہوتا۔ آج جب الیکشن قریب آتے ہیں تو بڑے بڑے فلیکس سائن بورڈ لگتے ہیں اور حکمرانوں کی بڑی بڑی تصاویر لگتی ہیں، اور اس کے نیچے سپورٹروں میں چھوٹی چھوٹی ہماری تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں، جب کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جس حاکم کی تصویر لگی ہوئی ہے، جس سیاستدان کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کے فارم ہاؤس پہ، اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے تو وہ شراب کے بغیر نہیں ہوتی، اور اگر اس کے سپورٹر میں اس بندے کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے جو 10 محرم کو دیگ پکا رہا ہے تو مہربانی کریں اس کو پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خانوادہ رسول تپتی ریت پہ ہماری دیگوں کے لیے قربان نہیں ہوا، خانوادہ رسول نے اتنی بڑی قربانی ہماری سبیلوں کے لیے نہیں دی۔ تیسری وجہ، یزید کثرت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور زانی بندہ وقت کا حاکم بنے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی وجہ، اسی پہ کلام کرنا ہے اور اسی کے ارد گرد رہنا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ یزید اپنے سامنے رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، اور رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والا وقت کا حاکم ہو جائے، حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس سیاستدان کے فارم ہاؤس پہ رقص اور شراب کے بغیر کوئی خوشی نہ ہوتی ہو، اور اس کے نام پہ اگر ہمارا بھی انگوٹھا لگتا ہو، تو بتائیں ہم امام حسین سے کیا وفا کر رہے ہیں۔ امام حسین نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تپتی ریت پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کیوں کہ ظالم بندے کو، شرابی کو، زانی کو، رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والے کو وقت کا حاکم نہیں بننے دینا۔ اور اگر آج وہ ساری برائیاں ان لوگوں میں موجود ہوں جن کے نام پہ ہم انگوٹھا لگا رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ ہم یزید کے نظریے کی حمایت کر رہے ہیں، اور امام حسین نے جس کے لیے قربانی دی ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، امام حسین نے تو اس لیے یزید کو ووٹ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، کہ وہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے۔ آج اگر تیل مہندی کا موقع ہو اور گھر کی خواتین ناچتی ہوں، گانے گاتی ہوں، اور وہ حاجی صاحب بھی 10 محرم کو دیگ پکا کے بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوں تو ان کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی دیگ کے لیے امام نے قربانی نہیں دی، آپ کی شربت کی سبیلوں کے لیے امام نے قربانی نہیں دی۔ حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی سوچ پہ کہ جب تیل مہندی کے موقع پہ بے حیائی کرنے کا موقع ہونا تو جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس سے کہا جائے نا، حاجی صاحب آپ کے گھر میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو جواب بھلا کیا ملتا ہے؟ کہتا ہوں یار میری سنتا ہی کوئی نہیں ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، گھر والی بھی ساتھ مل گئی ہے، تو میری سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اسی حاجی صاحب سے اپنا کاروبار الگ کرنے کا یا وراثت کا حصہ مانگ لیا جائے نا، تو پھر جواب بھلا کیا ملتا ہے؟ میرے آگے کون بول سکتا ہے؟ دین کا معاملہ ہو تو میری سنتا کوئی نہیں ہے، اور پیسوں کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں میرے آگے بول کون سکتا ہے؟ بچے اگر اپنا حصہ مانگ رہے ہوں، کاروبار الگ کرنا چاہ رہے ہوں، تو حاجی صاحب کے ڈنڈا پیچھے پیچھے ہوتا ہے، بچے سارے آگے آگے ہوتے ہیں، اور تب حاجی صاحب بڑے تکبرانہ لہجے میں کہتے ہیں کہ میرے آگے کون بول سکتا ہے؟
اور جب انہی حاجی صاحب سے کہا جائے حاجی صاحب آپ کے گھر کے اندر آپ کی چار دیواری میں یہ کام ہو رہا ہے، کہتے یار میری سندے کو نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ رسول کے لیے اپنے آپ کو بے بس کر رہے ہیں، اور ذاتی مفاد ہو تو پھر ہمارے آگے کوئی بولتا نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ جو عورت سرے بازار ناچتی ہے ہم اس کو بازاری عورت کہتے ہیں. جو بازار میں ناچ رہی ہے وہ مسلمان کی بیٹی ہے، جو گھر میں ناچ رہی ہے وہ بھی مسلمان کی بیٹی ہے. اس نے بھی جنم مسلمان گھرانے میں لیا، گھر میں ناچنے والی نے بھی جنم مسلمان گھرانے میں لیا. بازار میں ناچنے والی کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، گھر میں ناچنے والی کا نام بھی مسلمانوں والا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بازاری عورت ہے تو یہ خاندانی عورت کیسے ہے؟ کیا کبھی کسی غیرت مند بندے نے یہ تصور بھی کیا تھا کہ باپ بیٹھا تماشائی ہوگا، چچا تایا بائی سارے تماشائی ہوں گے اور جوان بیٹیاں سامنے ناچتی ہوں گی؟ آج وہ چیزیں ہمیں بالکل فری ملتی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے مغل بادشاہوں نے اپنے خزانے لٹا دیے تھے. یہ جو رقص ناچ گانا آج ہمیں انٹرنیٹ میں اور اپنے خاندانوں میں فری دیکھنے کو مل رہا ہے نا، مغل بادشاہوں نے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اپنی کجوریاں خالی کر دی تھی، انہوں نے اپنے بھرے ہوئے خزانے لٹا دیے تھے. تو سب سے پہلے نظریہ حسین کو سمجھے کہ جو رنڈیوں کا ناچ دیکھنے والا ہوگا ہم اس کو اپنا حاکم نہیں مانیں گے. اور اگر وہی کام آج ہمارے گھر میں چار دیواری کے اندر ہو تو پھر ہمیں یہ 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں ختم پاک دلا کے دیگیں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ ایک طرف اتنی عظیم قربانی ہے، اتنی عظیم قربانی کہ خانوادہ رسول سارا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ شرابی کو ووٹ ہم دے رہے ہیں، زانی کو ووٹ ہم دے رہے ہیں، جو اللہ کے حرام کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، سود کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کو ووٹ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ان کے فارم ہاؤس پہ ان کے ڈیروں پہ جو رقص ہوتا ہے ان کو ووٹ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اور پھر ہم بھی کہیں کہ ہم نے امام حسین کے نام پہ سبیل لگانی ہے، تو مہربانی کریں کسی ایک طرف ٹھہرے. یا تو کھلم کھلا یزید کے نظریے کی حمایت ہونی چاہیے، اور اگر ہم حسینی ہیں تو پھر اس نظریے پہ ڈٹ جانا چاہیے کہ جو زانی ہوگا، شرابی ہوگا اور رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والا ہوگا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا. اور نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ساری رات موبائل پہ اپنی نگاہیں گندی کریں اور رنڈیوں کے ناچ دیکھیں اور صبح اٹھ کے وہ دھوپ میں کھڑے ہو کے شربت سبیلوں کے بانٹ رہے ہوں تو ضرورت نہیں ہے. آپ نے ساری رات وہ کام کیا جس کی خاطر امام نے سارا خانوادہ رسول قربان کیا ہے. ساری رات اگر آپ کا موبائل ان کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور صبح اٹھ کے آپ وہاں پہ شربت کی سبیل پہ کھڑے ہیں، اور جو گھر کے سربراہ ہے اگر وہ اپنے گھر میں انڈین فلمیں لگا کے سارا دن دیکھ رہے ہیں، اس میں ناچ گانا بھی دیکھ رہے ہیں، اور 10 محرم کو سر پہ ٹوپی رکھ کے ختم پاک میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو مہربانی کریں یہ ظلم نہ کریں. یہ ظلم ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. یا تو یزید کے نظریے کی حمایت کریں کہ جو اس نے کیا وہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو درد ہے اہل بیت کا، نبی پاک کی اولاد کا، تو پھر وہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے جس کے لیے امام نے قربانی دی ہے. تو یہ وہ بنیادی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر امام حسین نے یزید سے نفرت کی تھی. ہم نفرت کرتے ہیں کہ وہ امام کا قاتل ہے، لیکن امام حسین نے اس سے نفرت اس لیے کی کہ وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے. ہمیں دین نے یہ ضابطہ دیا ہے. اس حدیث پر میں توجہ چاہوں گا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا کوئی لین دین نہ ہو. لیکن اب آپ نے توجہ کرنی ہے، ہم دوستی اور دشمنی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ حدیث پاک کیا ہے کہ کسی سے دوستی کرو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی سے اگر آپ کا اختلاف ہے، دشمنی ہے، تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اب ہماری سوچ دیکھیں، سگے بہن بھائی سے معمولی سا اختلاف ہو جائے گا تو ہم اس سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف خاندان میں ایک بندہ ہے جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ اس کی کمائی سود کی ہے، یہ رشوت کا لین دین کرتا ہے، یا اس کے بارے میں کنفرم ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو کئی بار طلاق دیا پھر بھی ساتھ رہ رہا ہے اور زنا کر رہا ہے. ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے کہ وہ حرام کر رہا ہے،
ہم سودی لین دین والے سے جا کر ملیں گے، اپنے گھر آئے گا تو اس کو پروٹوکول دیں گے، حالانکہ سود کھانے والا تو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے جنگ کر رہا ہے، اور ہم اس کو اپنے گھر میں پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اس کے رسول کو نہیں بناتے، ہم دوستی اور دشمنی کی جو بنیاد ہے وہ اپنی ذاتی ترجیحات کو بناتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خاندان میں یہ بندہ ہے، اس نے اپنی بیوی کو کئی بار طلاق دی ہوئی ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ زنا کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ حالانکہ دین کا حکم یہ ہے کہ آپ ان کا سوشل، معاشرتی بائیکاٹ کریں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ لیکن ہم ان کے ساتھ کہیں گے نہیں یار آخر مسلمان ہے نا۔ ایک بات کو مجھے بتائیں، آپ کے والد کے سامنے کوئی اونچا بول جائے نا تو آپ ساری زندگی اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ انہیں میرے ابے نے بدتمیزی کی تھی، تو جو اللہ اس کے رسول کی حد کو توڑ دے پھر ہمیں اس میں انسانیت نظر آتی ہے۔ حالانکہ بہن بھائیوں سے معمولی اختلاف ہے، اس کو کلیئر نہیں کریں گے، اور ایک طرف حرام کمائی ہے، زنا ہے، ان کے ساتھ ہم میل جول رکھیں گے۔ تو دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ آخری پیغام اس کے لیے توجہ چاہتا ہوں، زندگی کے اندر آپ کا اگر کسی سے اختلاف ہو جائے، بحث ہو جائے، تکرار ہو جائے، اور آپ کے مد مقابل جس بندے سے آپ کا اختلاف ہوا ہے اگر وہ سید ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، تو آپ اپنا موقف یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون مصطفیٰ کا خون ہے، وہ میرے نبی کی اولاد ہے، بس اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی وہ بزرگ ہیں، پاکستان اور ہندوستان میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں نا وہ سارے کے سارے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہر ولی اللہ کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور ان سارے ستاروں کا جو چاند ہے نا وہ داتا علی حجویری ہے۔ برے صغیر میں جتنے اولیاء ہیں سب سے زیادہ جو فضیلت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پاکستان میں داتا صاحب ہے تو ہندوستان میں خواجہ صاحب ہے، تو خواجہ صاحب کو فیض کہاں سے ملا؟ داتا صاحب سے۔ تو داتا صاحب سارے ولیوں کے چاند ہیں، اور جنید بغدادی داتا صاحب کے بھی پیروں میں آتے ہیں، میں ان کی آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ جنید بغدادی اصل میں بادشاہ ہارون رشید کے درباری پہلوان تھے، آپ صرف سرکاری مقابلے لڑا کرتے تھے۔ بادشاہ ہارون رشید نے یہ اعلان کر دیا کہ جو میرے اس جنید کو ہرائے گا اس کو منہ مانگا انعام ملے گا۔ ایک بالکل کمزور، بالکل مختصر کر رہا ہوں، کمزور سا شخص مقابلے کے لیے آ گیا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ جنید جو ہے وہ شاہی پہلوان ہے، اچھی خوراک ہے، اچھی مالش ہے، تم لاغر ہو، کمزور ہو، کیوں اپنی جان ہاتھ سے گنوانی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے جنید سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو اس کمزور شخص نے جنید بغدادی کے کان میں کہا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، اور مجھے یہ اعلان سننے کو ملا کہ جو مقابلہ جیتے گا اس کو منہ مانگا انعام ملے گا، تو میں اپنے بچوں کے لیے روٹی لینے آیا ہوں، تم سے لڑنے نہیں آیا۔ اور جنید ایک بات اور یاد رکھنا، میں کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، سید ہوتا ہوں۔ مقابلہ شروع ہوا، جنید بغدادی خود ہارے، پھر مقابلہ ہوا، پھر ہارے، پھر ہوا، پھر ہارے۔ بادشاہ ہارون رشید نے دربار سے نکال دیا کہ اتنا پروٹوکول ہونے کے باوجود تم نے میری ناک کٹوا دی ہے۔ جنید بغدادی گھر گئے تو زوجہ نے تانے دیے کہ ساری محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ تمہارا جو شوہر ہے درباری پہلوان تھا اور ایک کمزور شخص سے ہار گیا ہے۔ بستر اٹھایا، جنگل میں چلے گئے، روتے روتے سو گئے تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ فرمایا جنید آج تو نے میری اولاد کو عزت دی ہے، اب اللہ اور اس کا رسول تجھے ایسی عزت دے گا سارا زمانہ دیکھے گا۔ تو آپ کے مقابلے میں جب سید آ جائے تو آپ اپنا موقف چھوڑ دیں، آپ حق پر ہوں، یقیناً آپ ہی حق پر ہوں، لیکن آپ اپنا موقف چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون میرے مصطفیٰ کا خون ہے۔ قیامت والے دن میرے نبی پاک نے فرمایا کہ ہر نسب ختم ہو جائے گا۔ آج ہم کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، قیامت والے دن ہماری یہ برادری نہیں ہوگی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید قیامت والے دن بھی سید ہی ہوگا، حضور کی اولاد کہہ کر ہی قیامت والے دن بلائی جائے گی۔
اس کے علاوہ کوئی نسب، کوئی حسب، کوئی رشتہ باقی نہیں ہوگا۔ اس واسطے اپنا موقف چھوڑ دیں۔ واقعہ کربلا سے جو باتیں منسوب ہیں، جو عوام الناس میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی، میں صرف ایک کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ کلام کریں گے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کربلا سے جو مرد زندہ واپس آئے وہ کتنے تھے؟ کیا نام تھا ان کا؟ یہی ہمارا نقصان ہے، کیونکہ ہم نے غیروں کو سن سن کے اپنے موقف بنا لیے۔ امام زین العابدین صرف اگر ایک ہی مرد آئے تھے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، تو آج تک جو حسینی سید موجود ہیں، امام حسین کی اولاد موجود ہے، وہ تو سمجھ آ گئی کہ امام زین العابدین واپس آئے تو ان سے حسینی سید آج تک موجود ہے۔ تو پھر جو آج حسنی امام حسن کی اولاد موجود ہے وہ کس میں سے ہے؟ اگر کربلا میں صرف امام زین العابدین ہی واپس آئے ہیں تو امام حسن کی اولاد جو قیامت تک آئے گی وہ کس میں سے ہے؟ اور امام حسن کی چھوٹی اولاد نہیں ہے، امام حسین کے امام کا نام امام حسن ہے، امام حسین کے امام بھی امام حسن ہے۔ امام حسن فضیلت میں امام حسین سے بڑے ہیں، کیونکہ امام حسین نے اپنے بڑے بھائی امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، اور امام حسن کی اولاد چھوٹی بات نہیں ہے۔ امام حسن کی اولاد سننی ہے تو سنو، امام حسن کی اولاد میں غوث پاک آتے ہیں، امام حسن کی اولاد میں داتا علی حجویری ہیں، امام حسن کی اولاد میں عبداللہ شاہ غازی کراچی والے ہیں، اور قرب قیامت امام مہدی نے آنا ہے، امام مہدی بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو اگر امام حسن کی اولاد کربلا سے واپس آئی نہیں تو پھر نسل کیسے موجود ہے؟ تو اس واسطے واقعہ کربلا کو اس انداز میں سنیں کہ تاکہ ہماری جو بنیادی نظریاتی باتیں ہیں وہ باقی رہیں۔ کربلا سے واپس آنے والے مرد دو ہیں، ایک امام زین العابدین ہے جو امام حسین کے بیٹے ہیں، اور ایک امام حسن مثنی، یہ امام حسن کے بیٹے ہیں۔ یہ کربلا میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور جنگ ختم ہونے سے پہلے ان کی والدہ کے جو چچا تھے وہ ان کو کربلا سے کسی طرح لے گئے تھے، اور جا کر ان کے زخموں کا علاج کیا تو حسن مثنی جو امام حسن کے بیٹے ہیں ان کی زندگی کو اللہ نے باقی رکھا۔ کیوں؟ کہ قیامت تک نسل حسن کو باقی رکھنا تھا۔ تو کربلا سے جو مرد آئے وہ دو ہیں، نمبر ایک امام زین العابدین، نمبر دو حسن مثنی۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ امام، ان کی اولاد میں داتا علی حجویری پیدا ہوئے، ان کی اولاد میں غوث اعظم پیدا ہوئے، ان کی اولاد میں عبداللہ شاہ غازی پیدا ہوئے، اور قیامت تک جو حسنی سید آئیں گے وہ انہی کی نسل میں سے آئیں گے۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ ہم ایک بات کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، 12 امام سنی بھی پڑھتے ہیں، اختلاف نہیں ہے، پڑھنا چاہیے۔ سوال ہے 12 اماموں میں امام حسن کا ایک بیٹا بھی شامل نہیں ہے، کیوں؟ حالانکہ امام حسن تو امام حسین کے بھی امام ہیں۔ 12 اماموں میں امام حسن کی اولاد کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ امام حسن کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر امام حسین کی ساری اولاد امام ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ امام ہے، تو امام حسن کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ 12 امام جو بنائے گئے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب نہیں ہے، کچھ مخصوص فکر رکھنے والوں نے اپنے لیے چن لی ہے۔ اہل سنت کا بندہ وہ ہے جو امام حسن کو بھی امام مانے اور امام حسین کو بھی امام مانے، پھر وہ اپنے عقیدے پہ سلامت رہے گا۔ تو اس واسطے حسنی سید جو موجود ہیں وہ امام حسن مثنی کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ کربلا سے زندہ واپس آئے تھے، شدید زخمی ہوئے لیکن زخموں کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا اور ان سے نسل حسن کو باقی رکھا۔ اس واسطے واقعہ کربلا کو اس انداز میں سنیں کہ ہمارے بچے دلیر بنیں، بچوں کے اندر خوف پیدا نہ کرے۔ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے کھنڈرات ہوتے ہیں، درخت خشک ہو گئے، تیر دکھائے جا رہے ہیں، پڑے ہوئے گھوڑے دکھائے جا رہے ہیں۔ میں گھوڑے کا انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لوگوں نے گھوڑا بنایا ہوا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بنا کے رکھیں، جس طرف لگے یا لگے رہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں، ایک فکر دینا چاہتا ہوں، آپ کو تحقیق کرنی چاہیے
ہر کسی کی بات سن کے لبیک نہیں کہہ لینا چاہیے، کچھ فکر بھی کرنی چاہیے، سوچ بھی رکھنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، ریتلی علاقہ ہو جہاں پہ صرف ریت ہو، گھوڑا وہاں پہ چل سکتا ہے؟ ریتلی میدان میں سفر جو ہوتا ہے وہ اونٹ کے اوپر ہوتا ہے، گھوڑا ریت پہ نہیں دوڑ سکتا، وہ زمین پہ دوڑتا ہے یا مٹی پہ دوڑتا ہے، ریتلی میدان میں گھوڑا نہیں دوڑ سکتا۔ اور آپ پڑھ کے دیکھ لیں، امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا مکہ گئے، مکہ سے کربلا گئے، آپ نے سارے کا سارا سفر ایک اونٹنی کے اوپر کیا، گھوڑے پہ تو امام حسین نے سفر ہی نہیں کیا۔ تو اس واسطے بڑے تحمل کے ساتھ، یہ میں کوئی فتوے نہیں دے کے جا رہا آپ کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں کہ ہم بس کچھ چیزیں ہم نے بچپن سے سنی ہوئی ہیں اور اس کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو وہ باتیں بتائیں کہ کل کو آنے والے وقت میں ان کے عقیدے کو کوئی خراب نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم